بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آج کے اس پروگرام الرحیق المختوم کی 5ویں قسط میں ہم ذکر کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ بنی سعد میں رہنا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں لے کر نکلے تو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا اور پورے اہل قریش اہل عرب کو بتایا کہ میرا پوتا محمد بن عبداللہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عرب کا یہ رواج تھا کہ جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی اچھی صحت اور تندرستی کے لیے ماں کے دودھ یا مکے میں رہنے والی خاتون کے بجائے کسی گاؤں کی دیہات کی خاتون جو کہ بہت زیادہ طاقتور تصور کی جاتی تھی اس کے ذریعے دودھ پلانے کا یہ رواج تھا کہ کم از کم 2 سال تک بچہ اس کی پرورش میں رہے، اور یہ جو دائی ہوتی تھیں ان کا دودھ پیے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے لیے، ان کے آگے نشوونما کے لیے یہ کہہ لیجئے یہ کوشش کی گئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کہ کسی ایسی دائی یا لونڈی کے حوالے کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائے، اور یہ عرب کا اس وقت رواج تھا۔ یہاں ایک چیز بتانا لازمی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابن حشام اور تاریخ خضری میں یہ بات موجود ہے کہ آپ مختون تھے، یعنی آپ کی ختنہ ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا، اور بعد میں چل کے آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ تاریخ میں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا۔ آپ نے چند دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یہ دودھ پلایا تھا۔ اسی دوران یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک سیزن کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، مختلف قبائل کی جو خواتین تھیں وہ تشریف لاتی تھیں، وہ آتی تھیں اور وہ ایسے بچوں کو جن کی ابھی پیدائش ہوئی ہے ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ اسی طرح بنی سعد نامی ایک قبیلہ تھا، اور اس قبیلے سے یعنی قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیں حلیمہ ملتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات ہے کہ قبیلہ بنی سعد بن بکر بہت ہی ناگوار حالات میں تھا، بہت ہی ایسے حالات تھے جو بڑے مشکل ترین حالات تھے، قحط کی صورتحال تھی، آمدنی نہیں تھی، بہت زیادہ مالی وسائل نہیں تھے، جو ان کے پاس اپنے جانور تھے وہ خود صحیح سے دودھ نہیں دے پاتے تھے، نہ گھاس پھوس تھی کہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کر سکیں، اور اس وقت ان کے پاس جو ذریعہ معاش ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ امیر لوگوں کے یا ایسے لوگوں کے بچوں کی وہ پرورش کریں، انہیں اپنا دودھ پلائیں، اور اس کے بدلے جو انہیں رقم ملے گی اس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا۔ لہٰذا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر دودھ پلانے والی دائیوں کی تلاش جاری ہے اور انہیں بلایا جا رہا ہے، لہٰذا حضرت حلیمہ بنت ابی زحیب بھی مکہ تشریف لے آئیں اور قبیلہ بنی سعد کی اور خواتین بھی ان کے ساتھ آئیں۔ اس سے قبل یہ ہوا تھا کہ ایک رات پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیز کے ساتھ اس خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ بشارت مل رہی ہے، مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے حلیمہ تم مکے کی طرف جاؤ، وہاں ہم نے تمہارے لیے بہت اچھا روزگار یعنی روزی رکھی ہے۔ تو حضرت حلیمہ کو یہ چاہ ہوئی، ان کی یہ چاہت بڑی کہ جہاں اور خواتین جا رہی ہیں بچوں کو لینے کے لیے میں بھی وہاں جاؤں۔ حضرت حلیمہ اپنی اور سہیلیوں کے ساتھ جب گئیں تو جس گدھی پہ آپ سوار ہو کر جا رہی تھیں تو وہ گدھی چل نہیں پا رہی تھی، اتنی لاغر تھی کہ آپ کی وجہ سے پورے قافلے کو سلو یعنی سست ہو کے چلنا پڑ رہا تھا، اور کئی بار آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سب کہہ رہے تھے حلیمہ اپنی گدھی کو ذرا تیز چلاؤ، تم پیچھے رہ جاؤ گی، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی سست رفتار ہو کے چلنا پڑ رہا ہے۔ جب آپ سب مکے پہنچے تو سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، اور جب حضرت حلیمہ آگے بڑھیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور جب ان کا ذکر ہوا آپ نے جب انہیں گود میں اٹھایا تو اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یتیم ہیں، اور اس وقت یہ رواج تھا کہ یتیم بچے کو لینا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کو یہ توقع ہوتی تھی کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو اس کے لیے جو اس پہ اخراجات آئیں گے یا اس کے لیے جو پیسے یا جو رقم ادا کی جائے گی وہ کون کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے اس وقت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ وہ کل دوبارہ آئیں گی۔ اب اس رات وہ بڑی کشمکش میں تھیں اور انہوں نے پھر اپنے شوہر حضرت حارث سے ذکر کیا اس بات کا، تو حارث بن عبد العزیز جو ان کے شوہر تھے انہوں نے یہ کہا کہ حلیمہ دیکھو کیا پتہ اللہ نے تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی ہو۔ تو لہٰذا حضرت حلیمہ نے یہ اپنا مائنڈ بنایا اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ صبح اٹھ کے وہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں گی اور محمد بن عبداللہ کو اپنی گود میں لیں گی۔ اب جب اگلی صبح حضرت حلیمہ آتی ہیں تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے جسم میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، اور ایک خواب وہ اور دیکھتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ ذکر کرتی ہیں کہ انہوں نے کسی ایک بڑے بزرگ اور بڑے مقرب بندے کو دیکھا، اور اس مقرب بندے نے یعنی اس نیک شخص نے، اور وہ کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ خواب بتا رہی ہیں کہ اس خواب میں انہوں نے حضرت حلیمہ کے جسم پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت کمزور تھیں، لاغر تھیں، ان کی چھاتیاں ایک دم بھر جاتی ہیں۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا توانا ہو جاتی ہیں، صحت پکڑ لیتی ہیں، اور جب وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اپنی گود میں لیتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے لگتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سیر ہو کے دودھ پیا اور دونوں جانب سے پیا، یعنی انہوں نے اپنا پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور اس سے پہلے وہ یہ فرماتی ہیں کہ میری یہ حالت نہیں تھی، میری یہ حالت میں جو تبدیلی آئی یہ تبدیلی میں نے خواب میں دیکھی کہ جنت کا کوئی شخص میرے پاس آیا ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حلیمہ تمہیں میں توانائی دے رہا ہوں، تمہارے اندر شیریں شامل ہو رہی ہے، تمہارے اندر یہ دودھ شامل ہو رہا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتی ہیں تو گویا اللہ کی طرف سے اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو یہ تحفہ ملا، جو صحت ملی، جو توانائی اور قوت ملی، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جب انہیں اپنے ساتھ لے کے جانے لگیں تو جب قافلہ واپسی کی جانب روانہ ہو رہا تھا تو وہی گدھی جو بہت لاغر تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ آپ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اوپر بٹھا کر دوڑ لگانے لگی، اور آپ کی تمام تر سہیلیاں کہتی ہیں کہ اے ابو ذہب کی بیٹی کیا ہو گیا اچانک تمہاری گدھی کو؟ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ آپ کے بچے یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بچے تھے ان میں عبداللہ ایک کا نام تھا، اور ایک بہت ہی آپ کی بیٹی جو کہ آپ کا لخت جگر تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہیں، ان کا نام شیمہ تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے بچوں کی بھی حالت جو تھی وہ بہتر ہونے لگ گئی، پہلے انہیں خوراک کے مسائل تھے، وہ خوراک کے مسائل ختم ہونے لگ گئے، گویا کہ آپ کے جانور بھی بہتر ہونے لگ گئے، آپ کا اہل و عیال، آپ کے بچے بھی بہتر ہونے لگ گئے، اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہونے لگا۔ 2 سال کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد چلے گئے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رہے اور آپ کی پرورش میں رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے بڑھ کر خیال رکھا۔ آج کی اس قسط میں ہم نے یہاں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور 2 سال تک آپ ان کے پاس رہے۔ انہی 2 سالوں میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرشار ہو جاتی ہیں، اور کیا برکتوں کے وہ منازل ہیں جو اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگلی قسط میں ہم آپ کو شق صدر کا بھی واقعہ بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے دل کو نکالا گیا، اور کیا یہ واقعہ تھا یہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ اور یہ بنی سعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اسی دوران پیش آیا۔ اس واقعے کی بیان کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی لفظ یا کوئی انداز میرا اس جانب ہو جو غلطی میں آتا ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔